بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کیسے پرورش پاتا ہے؟ صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پانی ہے۔ پھر عرض کیا، اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے اس سے جو کچھ کھائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن کر دے گا، اور اپنے مال کو سینت سینت کر نہ رکھو، اللہ بھی تم سے اپنی رحمت روک لے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اپنے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں بندش اور روک کا فیصلہ فرما دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ چیز صدقہ کرتا ہے اللہ بھی صاف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اگر وہ صدقہ کھجور ہو تو وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور رحمان اس کی ایسی نشو و نما کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا اپنے دودھ چھڑائے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے پاکیزہ چیز ہی بلند ہوتی ہے، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر لیتا ہے، پھر اسے اس کے خرچ کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی نشو و نما اور پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک آدمی سونے کا ایک انڈا لے کر آیا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز مجھے کان یعنی معدن سے ملی ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، بس یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا تو وہ آپ کی دائیں جانب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور پھر ویسے ہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے اعراض فرمایا تو وہ بائیں جانب سے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے اعراض کیا تو وہ آپ کی پچھلی جانب سے آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انڈے کو پکڑ کر اس کی طرف پھینکا، اگر وہ اسے لگ جاتا تو وہ اسے زخمی کر دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے کل جمع پونجی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر لوگوں سے سوال کرنے بیٹھ جاتا ہے
بہترین صدقہ وہ ہے جو دولت مندی اور تونگری کے بعد ہو۔ اس حدیث کا مفہوم ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کے اہل و عیال اس چیز کے محتاج نہ ہو اور خرچ کرنے والا مقروض نہ ہو۔ محترم ناظرین، ہم لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، تو چلیے اس بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا۔ وہاں کے نالوں میں سے ایک نالہ بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام وہی بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے بندے خدا، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں۔ اس میں سے 1/3 کو میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور باقی 1/3 کو میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، مال میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے، اور غیبی طریقوں سے نصرت الہی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ضروری نہیں کہ صرف پیسے سے صدقہ دیا جائے، بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو اجر و ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مال و دولت میں سے سچے دل کے ساتھ حق حلال کی کمائی میں سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔